السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کے خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان کے سماجی رہنما عبدالستار ایٹھی کے ٹاپک پر چلنے سے پہلے آپ سب کو تیسری قسط میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستوں چلتے ہیں بغیر ٹائم ضائع کیے اپنے مین ٹاپک کی طرف۔ ایدھی صاحب کا کہنا تھا، ایک دفعہ میری لڑائی اس وقت ہوئی جب کچھ لڑکے ایک ذہنی طور پر معذور شخص کو تنگ کر رہے تھے۔ ایک صبح میں مدرسے جا رہا تھا جب میں نے ایک اجنبی شخص کو دیکھا جس کے بال الجھے ہوئے اور کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور اس کے پیروں میں جوتے بھی نہیں تھے۔ اسے میرے سکول کے ہی کچھ بڑے لڑکوں نے گھیر رکھا تھا۔ میں پانی کی ٹینکی کے پیچھے چھپ گیا اور دیکھنے لگا کہ لڑکے کیا کر رہے ہیں۔ وہ ایک چھڑی لے کر اسے تنگ کر رہے تھے۔ وہ چھڑی اس کے سامنے کرتے اور وہ شخص اس سے یوں خوفزدہ ہو جاتا جیسے وہ کوئی سانپ ہو۔ پھر ایک لڑکا اپنے چہرے کو اس کے قریب لے کر آیا، اسے شیر بن کر ڈرانے لگا۔ وہ منہ سے شیر کی طرح گرجنے کی آواز نکالتا اور وہ ذہنی معذور شخص خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کرتا، لیکن لڑکے تھے کہ اس کی جان بخشی کرنے پر تیار ہی نہیں تھے۔ وہ بار بار اس کے سامنے جاتے اور اسے گرا کر ڈرانے کی کوشش کرتے۔ وہ دہشت کا مارا ادھر ادھر گر رہا تھا۔ میں یہ صورتحال دیکھ کر غصے میں بھی تھا اور اداس بھی۔ پھر میں آگے بڑھا اور ایک لڑکا جو مجھ سے قد میں اونچا تھا اسے سر اٹھا کر دیکھا۔ میں نے اسے آرام سے کہا کہ وہ ایسا مت کرے۔ میں نے وہ الفاظ دہرائے جو میری ماں کہتی تھی، اگر تم صحت مند اور نارمل ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ تم اپنے سے کمزور لوگوں کی مدد نہیں کرتے۔ اگر تم کسی کے ساتھ اچھا نہیں کر سکتے تو برا بھی مت کرو۔ خدا نے اگر تمہیں کچھ دیا ہے تو اسے کسی ایسے انسان کے خلاف استعمال مت کرو جسے خدا نے محروم رکھا ہے۔ اتنے میں سب لڑکے میری طرف متوجہ ہو گئے اور لڑائی ہو گئی۔ میں نے لڑکوں سے لڑنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے مجھے بری طرح پیٹا۔ جب میں گھر پہنچا میری ماں نے میرے زخموں کو دھویا اور میرا علاج پہلے سے زیادہ محبت اور شفقت کے ساتھ کیا۔ انہوں نے میری تعریف کی اور کہا کہ تم نے ایک ایسے انسان کو اپنی آواز دی جس کی اپنی آواز نہیں تھی۔ تم نے اسے وہ دیا جو خدا نے تمہیں عطا کیا ہے۔ لگتا تھا کہ وہ ان کو اچھی طرح جانتی تھی۔ اس طرح کے لوگ بچوں کی طرح معصوم ہوتے ہیں، ان کو اس دنیا کے بارے میں کچھ علم نہیں ہوتا جس میں انہوں نے بڑے ہو کر رہنا ہوتا ہے۔ یہاں پر معاملہ بہت خراب ہے، چنانچہ میرے دل میں ابتدا سے ہی ذہنی طور پر معذور لوگوں کے لیے بڑا احساس تھا جن کی خراب حالت ان کے وجود کو مٹا دیتی ہے۔ میرے والد جب بھی گھر واپس لوٹتے تو میرا سر منڈوا ڈالتے، جس پر آس پاس کے لوگوں اور کمیونٹی کے لوگوں نے میرا نام روٹی رکھ دیا، کیونکہ میرا سر برے صغیر کے لوگوں کی عام خوراک روٹی کی طرح گول دکھائی دیتا تھا۔ میرے والد کسی بھی قسم کی تمباکو نوشی کے خلاف تھے اور اکثر مجھے پان سگریٹ کے نشے سے خبردار کرتے تھے۔ ایک روز وہ جب واپس آئے تو پڑھائی میں میری عدم دلچسپی اور میرے اکثر گھر سے غائب رہنے کو دیکھ کر پریشان ہو گئے اور مجھے راجکوٹ کے بورڈنگ اسکول میں داخل کرنے کا سوچنے لگے۔ لیکن جب میری ماں اس بات پر رونے چلانے لگی تو ان کا ارادہ بدلا اور وہ ذہن بدلنے پر مجبور ہو گئے۔ میرے گروپ کے زیادہ تر دوست نمازی تھے۔ ہمیں جب بھی اذان کی آواز سنائی دیتی تو ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جلدی جلدی نماز کے لیے تیار ہوتے تھے۔ ہم سب لوگ پھر تیزی سے مسجد کی راہ لیتے اور وہاں اکٹھے ہوتے اور نماز کے بعد اگلی اذان تک خوب شرارتوں اور شور شغل میں
मसरूफ़ रहते थे। मस्जिद में हम बगैर तर्जमे के कुरान मजीद पढ़ते थे। मेरे वालिद मौलवियों के बारे में इस किस्म की बातें करते थे कि ये लोग अख्तियार पर अपनी गिरफ्त कायम रखना और अपने आला इल्म के ज़रिए उन्हें अपना मोहताज रखना चाहते हैं। ये मौलवी लोगों को अनपढ़ और जाहिल रखना चाहते हैं ताकि वो मज़हब के मामले में कभी भी खुद मुख्तार ना हो सकें। ये मौलवी लोगों को डराते और खौफज़दा करते हैं और इस्लाम के नाम पर लोगों को अपना मोहताज रखते हैं। ईदी साहब का कहना था कि 11 साल की उम्र में मैं कपड़ा बाज़ार में हाजी अब्दुल्ला की दुकान पर मुलाजिम हो गया। वो मुझे 5 रुपये तनख्वाह देता था, जिसमें 1 रुपया मैं अलमारी पर रखते हुए बर्तन में जमा करता और बाकी अपनी माँ को दे देता था। दुकान पर और 4 लड़के काम करते थे। चूँकि मैं स्कूल के मुकाबले में यहाँ पर खुश था, इसलिए मेहनत से काम करता था। हमारा सेठ दुकान के दाखिली दरवाजे के साथ एक साइड पर एक गद्दी पर बैठता था और उसके सामने एक नीची मेज धरी होती। वहाँ से वो हम सब लड़कों पर नज़र रखता था। हम दुकान की झाड़ू देते और गिर्द गुबार झाड़ते और उसके बाद सेठ के सामने एक कतार में बैठ जाते और अपने हाथ बांधकर गोद में धर लेते। हम कोई सरगोशी करते थे, ना अखबार पढ़ते थे और ना ही कोई गपशप करते थे। ये उस ज़माने में दुकानदारों की रवायत हुआ करती थी और मैंने स्कूल में जितने कानून और उसूल तोड़े वो यहाँ पर सीखे। जल्द ही मुझे सेठ के बच्चे को स्कूल से लाने और उसकी चाय के हिसाब किताब को देखने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। उसके लिए मुझे बख्शिश मिलती थी। ज़िंदगी के इब्तदाई ज़माने में ही मैंने बचत की आदत सीख ली थी, जबकि खर्चा के मामले में मैं शूम था। मेमुन ख़वातीन सख्त पर्दा करती थीं। बाहर निकलती तो पूरे जिस्म को टोपी वाले सफ़ेद या काले शटलकॉक बुर्का से ढांप लेती थीं। उन्हें अपनी आंखों के सामने बुर्का की जाली में से देखने की इजाज़त थी। क्योंकि सिर्फ बच्चे ही उनसे हम कलाम हो सकते थे, इसलिए बच्चा मजदूरी और चल फल कर सौदा बेचने के कारोबार की बड़ी मांग थी। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली किस्त में। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। स्टोरी अगर अच्छी लगे तो मेरे YouTube चैनल फॉर यू नॉलेज को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। शुक्रिया।